اس اعتبار سے یہ مہینہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضامندی کا ایک سبب بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں اس دن کے لیے اور اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی، یہ سمجھ لیے کہ مغفرت کی ایک نوید ہے سب کے لیے، خوشخبری ہے سب کے لیے، ماحول اور موقع فراہم کیا جا رہا ہے اور اس کا منادی پکار رہا ہے۔ اس کی طرف سے قرآن کریم میں اس کا یہ ابدی اعلان ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش طلب کرنے کے لیے، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے دوڑو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو اور دوڑ لگا دو اس موقع کی طرف کہ جب تمہارا رب تمہارے لیے بخششوں کا دروازہ کھولے ہوئے اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو کہ عرضها كعرض السماء یا عرضها السماوات والارض، کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور جو تقوی شعار لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ کی حدود کا احترام اور اس کا لحاظ رکھنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ جنتیں تمہارے لیے ہیں، یہ رب کی بخششیں تمہارے لیے ہیں، یہ سارے کے سارے مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، یہ سب کا آپ کے لیے ہے۔ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہے، وہ جسے موقع ہے دن رات اپنے رب کو منانے کا، اور جس کے کانوں میں رب کے منادی کی آواز اللہ اکبر کی صورت میں پڑھ رہی ہے، وہ جس کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، وہ جس کے لیے خیر کے مواقع موجود ہیں، وہ جس پر کوئی پابندی نہیں، وہ جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ جس کو صحت دی گئی ہے، جس کو تندرستی دی گئی ہے، جس کو مواقع اور وقت دیے گئے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کو منا لیں اور اپنے رب کی طرف بڑھیں ایک قدم، اور رب کی رحمت اس کا 10 قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری آج سے، اس کا احترام آج سے، اس کے لیے ذہن اور فکر اور خیال کو تیار کرنا آج سے، اپنے دن کے معمولات کا ایک بہتر ترتیب اس کی بنانی آج سے، یہ سب کچھ تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد اس دن میں، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی عبادتوں کو غنیمت جانا ہے، کیونکہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ برتن دیکھ کے اس میں خیرات پڑتی ہے، برتن دیکھ کر اس میں خیرات پڑتی ہے۔ جتنا ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے استقبال کے لیے تیار ہوگا، جتنے ہمارے دل کی کھیتی تیار ہوگی، اس کی مٹی تیار ہوگی، اتنے زیادہ یہ کھیتی ہمارے لیے برابر ثابت ہوگی۔ ہمیں انتظار کس چیز کا ہے؟ بہت غفلت ہو چکی، زندگی میں بہت غفلت ہو چکی، اور موجودہ دور تو غفلتوں کے اعتبار سے سارا ماحول ہی غفلت کا ماحول ہے۔ ہمارے دن و رات، ہمارے معمولات، ہماری دلچسپیاں، ہمارے لیے دلچسپیوں کے جو سامان پیدا کر دیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک اعتبار سے اللہ کے دین سے، اس کی عبادتوں سے اور ان مواقع سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان غفلت والی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا یہ موقع ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، حسن درجے کی ہے، کہ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزوں سے پہلے تم اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لینے کی کوشش کرو۔
انتظار کس چیز کا ہے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، بھئی تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ 7 چیزیں ذکر کی ہیں، اور یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں، اور یہ 7 چیزیں، یہ 7 مراحل ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی حیثیت سے پیش آتے ہیں، اور جب وہ معاملات آ جاتے ہیں اور ان میں الجھ جاتے ہیں ہم، تو گویا وہ جو موقع دیا گیا تھا، وہ جو مہلت دی گئی تھی، وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ تو فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کس چیز کا انتظار ہے؟ تم کیا ایسے فقر و فاقہ کا انتظار کر رہے ہو جو سب کچھ بھلا دینے والی؟ ظاہر ہے کہ جب آدمی فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے نہ اپنی عزت اور آن اور بان اور شان یاد رہتی ہے، نہ اسے اپنا وقار یاد رہتا ہے، نہ اسے کوئی اور چیز یاد رہتی ہے۔ اس کی نظر میں تو صرف اپنا پیٹ کی آگ کو بجھانے کی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر کی ضرورتیں پورے کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور اس کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا اور اس کے گھر والوں کا پیٹ بھرے، اور پھر وہ ہر چیز کی، اور مولانا حالی نے کہا تھا مسدس میں کہ فلاکت جسے کہیے ام الجرائم، آدمی کو بنا دیتی ہے بہائم، مسلی ہے دل جمع جس سے نہ سائم، کہ فلاکت یعنی غربت، اسے ام الجرائم کہا ہے، جرائم کی ماں کہا ہے، اور آدمی کو جو جانوروں جیسا کبھی کبھی بنا دیتی ہے اگر آدمی کے اندر قناعت نہ ہو، اور مسلی ہے دل جمع جس سے نہ سائم، نہ کسی کوئی دل جمعی سے روزہ رکھ پا رہا ہے، نہ روز نماز پڑھ رہا ہے، وہ یوں اہل ایمان پہ چھا رہی ہے، گویا مسلمان کی نشانی یہی ہے۔ مسلمان گویا آج دنیا میں اور چیزوں میں پچھڑے ہیں، تو مالی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے ایک بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ ان کی واحد پہچان ان کی غربت اور فلاکت اور خط افلاس سے نیچے ہونا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں جب انسان کو اپنی جان کی پڑی ہو، جب اپنی پیٹ کی پڑی ہو، تب عبادتوں میں بھی بسا اوقات دل نہیں لگتا، تب اس کو بہت سارے حلال اور حرام کے سلسلے میں بھی اس کے معیارات گھٹ جاتے ہیں، اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی چھوٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی مہلت نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو آج اس درجے کی فلاکت کا سامنا نہیں ہے، اس درجے کے فقر و فاقے کا سامنا نہیں ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حاجت مند سمجھتے ہیں، یقیناً کون ایسا آدمی ہے کہ جو حاجت مند نہیں ہے، اور کون ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی حاجت کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ ہم جو ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کر رکھا ہے وہ بہت سارے دنیا کے علاقے کے لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ میرے ایک بہت عزیز دوست، میرے کلاس کے ساتھی اور ایک بڑے عالم، علم دین میں پی ایچ ڈی کا درجہ رکھنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف، عالم دین، 3 نسلوں سے علمی گھرانہ، ابھی انہوں نے لکھا اپنے بارے میں کہ 28ویں بار مجھے اپنا مکان چینج کرنا پڑا ہے۔ نہ دادا مکان کی چھت دے سکے، نہ والد مکان کی چھت دے سکے، نہ میں کچھ بنا پایا۔ 50 سال کی اس وقت ان کی عمر ہے، انہوں نے کہا کہ 28ویں بار مجھے مکان چینج کرنا پڑا ہے، کبھی ایک کے مکان میں کرائے پہ، کبھی دوسرے کے مکان میں کرائے پہ۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، 3 4 پیڑھیاں کرائے کے مکان میں گزر گئی اور مکان بدل رہے ہیں، ان کا کوئی ایک مکان کو بھی وہ اپنا مکان نہیں کہہ سکتے۔ اس اعتبار سے آپ تصور کیجئے کہ ہم لوگ جس علاقے میں ہیں، ہر شخص کو اپنی ذاتی چھت میسر ہے، اس کا مکان کچا ہے، پکا ہے، ٹین والا ہے، جس طرح کا بھی ہے، کوئی خال ہی کوئی نادر ایسا واقعہ ہوگا کہ کسی شخص کو اپنی چھت میسر نہ ہو۔ ہر شخص کے لیے اس کی زمین موجود ہے، اس کا مکان موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو عطا کی، اس زمین میں بسنے والے لوگوں کو عطا کی، اور اس کے باوجود اسی زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ بھیک مانگنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں سب زیادہ گھومتے اور پھرتے نظر آتے ہیں۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ تم
تمہاری یہ مہلت چھین لی جائے اور تمہیں جو عطا کا سلسلہ ہے یہ روک دیا جائے اور تم ایسے فقر و فاقے کے شکار ہو جاؤ کہ جو سب کچھ بلا دے، نہ تمہیں اپنی آن اور بان اور شان یاد رہے، نہ عبادتوں کی طرف تمہارا دھیان رہے۔ او غنن متغین، یا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے کہ تمہیں بہت مال ملے، بہت دولت کے انبار تمہارے پاس جمع ہو جائیں اور اس مال اور دولت تمہارے لیے وبال بن کے آئے اور تمہیں سرکشی پر ابھارے، تمہیں رب کا باغی کر دے، تمہیں اس منعم پر نظر تمہاری نہ پڑے کہ یہ آیا کہاں سے، اور تم اپنے رب کو اور اس کے احکامات کو اور اس کے حلال و حرام کو اور اس کے حقوق کو اور اس کے فرائض کو بھول جاؤ، کیا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے؟ تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ کم ہے اور اس کم میں اس کو اپنا رب یاد ہے تو یہ بہت غنیمت بات ہے، یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ اس کے پاس اتنی مالداری نہیں آئی کہ جس میں وہ اپنے رب کو فراموش کر بیٹھے اور سرکشی کا راستہ اختیار کر دے اور اپنے سارے مال اور دولت کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ قرار دے کر رب کو بھلا دے، اس منعم حقیقی کو بھلا دے۔ تیسری چیز فرمایا او مردن مفسدن، کیا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے کہ تمہاری یہ مہلت چھین لی جائے صحت کی اور تمہیں کسی ایسے مرد میں مبتلا کر دیا جائے کہ جو سب کچھ فاسد کرنے والا ہو، جو سب کچھ ختم کرنے والا ہو۔ اب آپ تصور کیجئے کبھی عبرت کی نگاہوں سے کسی ہسپتال کا دورہ کر لیجئے، کچھ تھوڑے بہت فروٹ لے جائیے، کچھ پھل لے جائیے، کچھ اور کھانے پینے کا، کچھ دودھ لے جائیے۔ ہسپتال میں آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی پیارا نہیں ہے، آپ یوں ہی چلے جائیے، کسی وارڈ میں بھی گھس جائیے اور کسی ضرورت مند تک وہ چیز پہنچا دیجیے، دیکھیے کہ آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا اور فرشتے کس طریقے سے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان معذوروں کو، ان بیماروں کو، ان پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر عبرت کی نگاہیں کھلیں گی اور پتہ چلے گا کہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے اور بیماری میں کس طریقے سے انسان نہ طہارت کی کوئی اس کی کوئی گنجائش رہتی ہے، نہ اس کا خیال رہتا ہے، نہ عبادتیں کسی سکون کے ساتھ ہو پا رہی ہیں، نہ رکوع اور سجود ہو پا رہا ہے، نہ صحیح طریقے سے قیام ہو پا رہا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک قدرتی چیز ہے، یہ ہر شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو بیمار ہوا تو وہ گویا اس کی جو ہے وہ کسی گناہ کا شکار تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یقینا، اور اس کی رحمت کا ایک دوسرا انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو سب مانتے ہیں کہ یہ مرض اور بیماری اس کے کتنے اعمال کو گھٹا دیتے ہیں۔ ایک طرف تو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی طرف رب کی نظر ہوتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک اسباب میں سے بیماری بھی ایک سبب ہے کہ بیمار شخص دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اعمال میں کمی ہو جاتی ہے، عبادتوں کی کیفیت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے کہ صحت و تندرستی کی یہ ہے حیثیت اور یہ حالت تم سے چھین لی جائے اور تم ایسی معذوری اور بیماری کے شکار ہو جاؤ کہ تمہارے لیے عبادتیں کرنا مشکل ہو جائے۔ اور فرمایا او حرمن مفندن، یا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے کہ تمہاری یہ جوانی اور یہ تندرستی ختم ہو جائے اور ایسا بڑھاپا آ جائے، فرتوت قسم کا بڑھاپا کہ جو عقل کو ہی ختم کر دے، کچھ یاد نہ رہے۔ نماز پڑھنے شروع کرو تو یاد ہی نہ ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی، کون سی نماز ہے۔ یہ کیفیت کتنے لوگوں کو عمر کے آخری مرحلے میں ہوتی ہیں، اور یہ بھی یقیناً ایک انسانی عارضہ ہے جو ہر انسان کو اور کسی انسان کو بھی یہ چیز آ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ارذل العمر سے ایک نکمی عمر کہ جس میں آدمی کو ہوش و حواس باقی نہ رہے، اس سے پناہ مانگی
تو ایسے طور پر فرمایا کہ کیا تم اس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ یہ ساری کی ساری مہلتیں تمہارے سامنے موجود ہیں، کیا تمہیں اسی چیز کا انتظار ہے کہ یہ جوانی ختم اور بڑھاپا آئے؟ اس وقت تو عبادت بھی نہیں ہو پاتی، عبادت کا وقت تو یہی جوانی ہے۔ اور فرمایا او الدجال فشر غائب ينتظر، یا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے کہ سب کی مہلت ختم ہو جائے اور قیامت کے قرب کا وہ موقع آئے کہ جب دجال اپنے سارے فتنے اور حشر سامانیوں کے ساتھ تمہارے ایمان کا امتحان لے بیٹھے کہ وہ بڑا فتنہ کہ جس کا انتظار سب کو ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انتہائی توجہ کے ساتھ دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور فرمایا ہے کہ کسی بھی امت پر دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا، اور یہ وہ بڑا فتنہ ابھی انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ دجل اس کا کسی نہ کسی انداز میں، اور جو مادیت کی یہ دنیا ہے اور مادیت کے جو وسائل ہیں وہ بھی دجال کی مختلف ظاہری صورتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور وہ حقیقی مجسم دجال کہ جس کا تذکرہ احادیث میں، صحیح احادیث میں، وہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جس کا گویا وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ تو کیا اس چیز کا انتظار ہے کہ یہ مہلتیں کہ جس میں عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے، عبادتوں کے لیے آسانی ہے، عبادتوں کی طرف راغب کرنے والے لوگ ہیں، عبادتوں کا ایک ماحول اور جو ہے اس طرح کی تربیت ہے، کیا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے کہ ایسی کیفیت آئے کہ یہ موقع بھی چھین لیا جائے اور تمہارے لیے عبادتیں کرنی بھی مشکل ہو جائیں؟ تم دجل و فریب کے اس درجے کے شکار ہو جاؤ کہ تم اللہ کی ذات تک کا انکار کرنے بیٹھ جاؤ، دین تک تمہارے لیے ایک وہم اور فریب بن جائے اور تم سے ایمان چھین لیا جائے۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ فرمایا او الساعة فالساعة ادہا وامر، یا قیامت کا انتظار ہے۔ قیامت بہت کڑوی اور بہت مشکل چیز ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں کر سکتے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ کیا اس چیز کا انتظار ہے کہ قیامت آ جائے؟ اور ظاہر قیامت اچھے لوگوں پر نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اچھے لوگوں پر نہیں آئے گا، لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، جب تک اس زمین میں کوئی شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، جو اللہ کو بھول چکے ہوں گے، جو اللہ کو فراموش کر چکے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا آخری وہ جو مہلت ہے وہ ختم ہوگی اور قیامت کا وہ واقعہ پیش آئے گا۔ کیا اس کا انتظار ہے؟ تو گویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث میں یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 7 مہلتیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے کسی نہ کسی کیفیت میں، کہ ہمیں اللہ نے روزی اور روٹی کا ایک بہتر انتظام، رہائش کا ایک بہتر انتظام ہر شخص کے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد صحت و تندرستی موجود ہے، مواقع موجود ہیں، اور ان مواقع کے ہونے کے باوجود بھی اگر وہ جو غفلت ہماری زندگی کا ایک لازمہ بن چکا ہے، وہ جو غفلت جو ہماری پہچان بن چکی ہے، کیا وہ ویسی کی ویسی باقی رہے گی؟ یہ رمضان بھی ایسا ہی گزر جائے گا اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ مسلم معاشرے کو سمجھنا ہو، مسلم معاشرے کی حقیقت کو سمجھنا ہو، ابھی آپ باہر جائیں، کسی دکان پہ بیٹھ جائیں اور بھرے ہوئے بازار کو دیکھیں اور ہزاروں کی تعداد میں چلتے پھرتے مسلمانوں کو دیکھیں دکانوں کے اوپر سامان بیچتے ہوئے اور سامان خریدتے ہوئے، گاڑیاں چلاتے ہوئے اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے، دفتر چلاتے ہوئے اور دفتر میں بیٹھے ہوئے، اور ہر جگہ بالکل نہیں پتہ چلتا کہ یہ کوئی مسلم معاشرہ ہے، اور ان بالکل نہیں پتہ چلتا کہ آج کا دن کیا اہمیت رکھتا ہے۔ بھئی اہمیتیں ہیں
اہمیت تو اس کے لیے ہے کہ جس کو اہمیت کا احساس ہو۔ اور آپ تصور کیجئے کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے، کسی حکومتی ادارے کی طرف سے، کسی NGO کی طرف سے باہر ایک بینر لگ جائے اور یہ اعلان ہو جائے کہ بھئی 5 کلو غلہ، 5 کلو چینی، 5 کلو تیل، کپڑے کا ایک جو ہے وہ ٹکڑا یا کوئی ایک چیز ملے گی، آپ تصور کیجئے کتنی بڑی لین حیثیت والے لوگوں کی بھی لگ جاتی ہے، چونکہ مادیت کی ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم یقینی مان کے ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے کبھی بھی کوئی کسی طرح کی بھی سرکاری اسکیم آتی ہے، دکانوں پر ٹھٹ لگ جاتے ہیں، فوٹو سٹیٹ کروا رہے ہیں، فارم بھر رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں۔ کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہے، کوئی سیاسی لیڈر آ رہا ہے، سارے کے سارے لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، جو ہے خرچے کر رہے ہیں، سیاسی لیڈر کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، 200-300 آدمی کا کھانا جو ہے وہ اپنی طرف سے کھلا رہے ہیں، اس امید پہ کہ اس کے نتیجے میں کچھ جو ہے کبھی کوئی مفاد مل جائے گا۔ حالانکہ مفاد کچھ نہیں ملتا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ملنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک موہوم چیز، لیکن اس کو یقینی سمجھ کے اس کے پیچھے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن تصور کیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، آئیے میں اور آپ ہم سب اپنے ایمان کا امتحان لے لیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، سچے اور جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے عرش سے دی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیکیج کا اعلان کریں، اس اسکیم کا اعلان کریں کہ تم میں سے جو کوئی مسجد میں جمعے کے روز تیاری کے ساتھ سب سے پہلے مسجد میں جو داخل ہونے والا ہے، ثواب اس کا اتنا ہے کہ گویا اس نے ایک اچھا خاصا فربا اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے قربان اونٹ کا قربان کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ نے کوئی جانور اگر اخلاص کے ساتھ ذبح کیا ہے تو اس کا خون زمین پر پہلے گرتا ہے، بعد میں گرتا ہے، اس کی قبولیت اللہ کے ہاں پہلے پہنچتی ہے۔ آپ تصور، یہ معمولی بات ہے؟ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آدھی کھجور نہیں، یہ تو پورا اونٹ ہے بھائی۔ اس کو صدقہ کرنے کا یا اس کو قربان کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا آنے والا، اس کے لیے پوری ایک گائے صدقہ کرنے کا حکم، اس کے بعد آنے والا اس کے لیے بھیڑ بکری، اس کے بعد آنے والا اس کے لیے مرغا جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب، اور اس کے بعد آنے والا اس کے لیے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ یہ سارے کے سارے ثواب، اور پھر یہ ہے کہ صاحب جب امام بیٹھے گا ممبر پر اور خطبہ شروع ہوگا، اس کے بعد وہ سارے کے سارے فرشتے کہ جو ثواب لکھنے والے ہیں وہ خود بیٹھ کے اس خطبے کو سننے لگ جائیں گے، اور گویا وہ رجسٹر بند ہو گیا۔ اب وہ جو حاضری کا سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری، اور یہ آپ کی خوشخبری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی خوشخبری ہے، اس پر ہمیں کس درجہ یقین ہے، اور دنیا کے لیے ہماری جو دوڑ ہے اس کے مقابلے میں یہ دوڑ ہماری کس درجے کی۔ تو اس طرح کے غفلت میں پڑے ہوئے مسلم معاشرے کو، اس طرح کے غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو، اس طرح کے ظاہرداری رکھنے والے، ظاہر بینی رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بار پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اپنے پورے شباب کے ساتھ جوش میں آ چکی ہو، اور وہ مہینہ سایہ فگن ہو کہ جو پوری زندگی کے سارے حالات کو بدل کر رکھ دے، تقدیر بدل کر رکھ دے، نصیبوں کے دروازے کھل جائیں، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں،
اور دن کا روزہ، راتوں کا قیام، افطار کے وقت کی دعائیں اور اعتکاف کی خلوتیں، قیام اللیل، یہ سارا کچھ کسی کو مل جائے اور وہ اس کی قدر بھی کرے اور وہ اس کی زندگی کو بدلنے والی چیزیں بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے مال اور دولت اور وسائل، ان سب سے بہتر ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پہ مبارکبادیں دیتے ہیں۔ ہمارا کوئی بچہ چھوٹا سا کوئی ایگزام پاس کر جائے تو اس کے لیے کتنی مبارکبادیں ہوتی ہیں، کتنا سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے کسی کو اگر کوئی چپڑاسی کی بھی نوکری مل جائے، اسے بھی آج کے ماحول میں بہت خوش قسمت سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی مبارکبادیاں ہوتی ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں۔ لیکن تصور کریں کہ ابدالآباد کی زندگی، لامتناہی زندگی، رب کے حضور قیام کی زندگی، محشر میں رب کے حضور قیام کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی، جنت میں دخول کی زندگی اور جہنم سے بچنے کی زندگی، وہ ابدالآباد کی زندگی، اس زندگی کے لیے کیا تیاری ہے، اس کے لیے کیا توجہ ہے، اس کے لیے کیا شوق ہے؟ تو وہ شوق ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور دوں گا، تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہلت کا ملنا، اس موقع کا میسر آنا، صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، مالی آسودگی کی حالت میں، گھر بار کی موجودگی کی حالت میں، اگر یہ سب کچھ مل رہا ہے، قوا کی مضبوطی کی حالت میں یہ موقع مل رہا ہے، تو اس کا فرض، اس کی احسان شناسی، اس کی شکر گزاری کی یہی صورت ہے کہ اس مہینے کی عبادتوں کو بجا لایا جائے۔ اور خاص طور سے روزہ ہمارے اندر جو تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، اور جو پہلی آیت فرمائی تھی نا کہ اعدت للمتقین، وہ وسیع اور عریض جو جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور عبادتیں کی بھی انہی کی قبول ہوتی ہیں جو متقی ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، عبادتیں بھی ان کی قبول ہوتی ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو عبادتوں کی پال کرنا جانتے ہیں، جو عبادتوں کی پرورش کرنا جانتے ہیں، جو عبادتوں کو ریاکاری سے اور گناہوں سے بچانا جانتے ہیں، ان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، وہ لوگ متقی کہلاتے ہیں، اور رب کی جنتیں ان کے لیے ہیں، رب کی مغفرتیں ان کے لیے ہیں۔ ان مغفرتوں کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا موقع آ گیا ہے۔ رمضان کا روزہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ہمارے لیے ٹریننگ اور مشق ہے اس بات کی کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جو تمہارے اپنے دسترس میں ہیں، وہ چیزیں بھی تم سے روک لی گئی ہیں ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک، تاکہ تمہیں ٹریننگ دی جائے اس بات کی کہ تم اپنی باقی زندگی میں اللہ کی محرمات کا احترام کرو گے اور حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ تمہیں دنیا کے سارے وسائل ہونے کے باوجود اگر 12، 14، 15 گھنٹے تک بھوکا رکھا گیا ہے، تمہیں بھوک کی شدت کا احساس کر کے غریبوں اور فقیروں اور بھوکوں کی بھوک کا احساس کرایا گیا ہے۔ تمہیں راتیں کی نیند جلا کر اگر اپنے حضور قیام میں کھڑا کر کے رب کا قرآن سنانے پر تمہیں آمادہ کیا گیا ہے، تو تمہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کیا پیغام رکھتا ہے اور رب کے حضور قیام کا کیا مقصد ہے۔ اور پھر وہ اعتکاف کی خلوتیں، اور خاص طور سے جو افطار کے موقع کی کہ بہت انتہائی قیمتی وقت، ایک تو رات کا آخر پہر اور یہ افطار کا وقت، یہ بہت خاصے کے وقت ہوتے ہیں رمضان مبارک میں۔ اس وقت کی قدر اور افطار زیادہ سے زیادہ خود بھی لوگوں کو افطار
کروانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو افطار کروایا، روزدار کو افطار کروایا، اس کو بھی اس کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے علاقے میں کے لوگ بیچارے دن بھر ریڑھی کھینچنے والے لوگ، دن بھر جو ہے چھوٹا موٹا کھانچہ فروش کہ جن کی کل کمائی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ان کا کیا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات میں بہت آگے بڑھے ہوتے ہیں۔